أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد سبحانه فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود. أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناهم حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. پہلی گزارش تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے آگے تشریف لے آئیے تاکہ دوران گفتگو کسی بھی قسم کی زحمت کے بغیر
محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. برادران ایمانی، انسان کی سعادت اس امر میں ہے کہ وہ راہ اخلاص پر گامزن ہو جائے، اور ہر قسم کی آمیزش سے دور رہے، اور اس کے پیش نگاہ درس توحید سورہ اخلاص کے حوالے سے ہمیشہ روشن اور حق و باطل میں ممیز رہے. قل هو اللہ احد، چونکہ اس نے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے، لہذا بس اسی کی ذات اس لائق ہے کہ اگر عبادت کرو تو اس پروردگار کی، سجدہ کرو تو اس پروردگار کو، مدد مانگو تو اس پروردگار سے، جیو تو اس پروردگار کے لیے، اور موت آئے تو اس پروردگار کی یاد میں. اور ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے. نہیں، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو منوایا ہے اس کو مان لو. احباب حکایت لے کر آتے ہیں کہ اخلاص کی راہ اپنے مقام پر، لیکن ابلیسی قوتیں بے انتہا ہیں. شیطان مسلسل گمراہ کرتا رہتا ہے، مسلسل بہکاتا رہتا ہے. کیا کریں، کس طرح راہ اخلاص پر آئیں؟ عزیزان محترم، اسی امر میں تو رمز انسانیت چھپا ہے. اگر صرف خیر اور خیر کی قوتیں ہوتی تو پروردگار کو تمہاری ضرورت کیا تھی؟ فرشتے کیا کم تھے اس کی عبادت کے لیے؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جس کو جزا، جس کو سزا بطور قہر و غضب نہ ملے. میرے دروس شبائے جمعرات، جزا اور سزا بطور قہر و غضب نہ ملے، بطور عدل ملے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستے دکھا دیے دونوں. وہدیناہ النجدین ولسانا وشفتین، تم کو راستے دکھا دیے، خواہ اچھے بنو یا برے بنو. ہم تم کو نہ جنت میں لے کر جائیں گے نہ جہنم میں پہنچائیں گے. تم اگر جنت میں آؤ گے تو اپنے اعمال کے پیروں پر چل کر آؤ گے، اگر جہنم میں جاؤ گے تو اپنے پیروں پر چل کر جاؤ گے. بالکل اسی طرح عزیزان محترم، جیسے استاد طالب علموں کی صلاحیت سے واقف ہوتا ہے کہ کون سیکھتا ہے، کون نہیں سیکھتا، کون صلاحیت رکھتا ہے اور کون صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن چاہتا یہ نتیجہ ان کے ہاتھ سے پرچہ امتحان کی شکل میں لکھوا کر ان کو دیا جائے تاکہ یہ جان لیں کہ تم کو وہی ملا ہے جس کے تم مستحق ہو. اس لیے اس نے خیر اور شر کی قوتوں کو دنیا میں آزمائش کے طور پر رکھا. اس امر کو نیکی قرار نہیں دیا کہ دنیا والوں سے کٹ کر گوشہ نشینی اختیار کرو اور پھر کہو میں بڑا متقی ہوں. نہیں، اس نے کہا
تمہارے لیے دنیا کو ایسا دریا بناتے ہیں اس میں رہو اور دامن بھی تر نہ ہونے پائے۔ مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص سفر پر اپنے شہر سے باہر گیا، ایسے مقام پر جہاں برف پڑ رہی تھی، جہاں بہت سردی تھی۔ وہاں پر اس نے ایک اژدہے کو مردہ پایا تو اس نے اژدہے کو پکڑ لیا، رسی سے باندھ کر گھسیٹ کر لے آیا۔ وہ اژدہا مردہ نہیں تھا، سردی کے سبب میں سکڑا ہوا پڑا تھا، یہ سمجھا کہ مردہ ہے، اور اپنے شہر میں آ کر اعلان کیا کہ میں ایک اژدہا پکڑ کر لایا ہوں۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اب یہ اژدہے کو سڑکوں پر گلیوں کوچوں میں گھسیٹتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے، یہاں تک کہ جب سورج نکلا اور سورج کی تمازت پڑی تو اس اژدہے نے جو مردہ معلوم ہو رہا تھا انگڑائی لینا شروع کی، اٹھنا شروع کیا، اور جیسے اژدہے نے سر اٹھانا شروع کیا تو وہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے وہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگے کہ اژدہا مردہ نہیں زندہ ہے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں نفس کیسا ہے اس کا اندازہ سازگار حالات میں نہیں ہوتا، جس وقت آزمائش آ جائے تب پتہ چلتا ہے نفس سدھر چکا ہے یا ابھی بھی اختلاط کی راہ پر چل رہا ہے۔ نعرہ سلام۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم۔ گردری صاحب تشریف رکھتے ہیں، صاحبان ادب مجمع ہے، کہتے ہیں حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ اگرچہ پاک ہے طینت میں راہ بھی اس کی، ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے۔ تو بات یہ تھوڑی ہے کہ گناہ کی قوت نہ ہو اور پھر تم نیکی کرو، نہیں عزیزان محترم، یاد رکھیے گا شجاعت بہادری کے جوہر دکھانا نہیں ہے، شجاعت نام ہے اس امر کا جو تم کر سکتے ہو اس سے رکتے کیسے ہو۔ تو عزیزو کسی ساحل پر جا کر قبضہ کر لینا بڑی بات نہیں ہے، دریا میں جا کر پیاسا نکل آنا، کسی دشمن کو زیر کر لینا بڑی بات نہیں ہے، لیکن دشمن کو زیر کرنے کے بعد پھر اس کے سینے سے اتر آنا۔ عزیزان محترم بس یہی وجہ تھی جب ایسے بندوں کی عبادت کو، جب ایسے بندوں کے اخلاص کو قدسی صفت فرشتوں نے دیکھا تو آسمان چھوڑ کر کبھی سیدہ کے دروازے پر چکی پیستے نظر آئے، کبھی پاسبانی کرتے نظر آئے، کبھی حسنین کا جھولا جھلاتے ہوئے نظر آئے۔ نعرہ سلام۔ نعرہ حیدری۔ ہم نے گفتگو کو یہاں چھوڑا تھا کہ ہم پروردگار کو کیسے پہچانے، اس لیے کہ پروردگار نظر نہیں آتا، مخلوق دیکھے بغیر پہچاننے کی عادی نہیں، لیکن خالق نظر نہیں آتا۔ آیا خالق کو کسی واسطے سے مانے یا بلا واسطہ مانے؟ اخلاص اور اختلاف کے عنوان پر میں اپنی چوتھی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ واسطوں سے ماننے میں امکان یہ ہے کہ بتانے والے واسطے پیغام میں کسی غیر کی آمیزش نہ کر دیں، کلچر کی، ثقافت کی، خاندانی رسوم و روایات کی، دور حاضر کی ٹیکنالوجی کی، کسی بھی چیز کی آمیزش ممکن ہے کہ بتانے والے واسطے کریں،
اور اکثر یہ سوچتا ہوں عزیزان محترم کہ جب پیغام پروردگار عالم کا تھا، لانے والا معصوم فرشتہ جبریل تھا، پیغام کو جبریل سے لے کر ہم کو پہنچانے والا اس کا معصوم پیغمبر رسول تھا، تو پھر دین میں یہ تفریقے کیوں پڑے، یہ گروہ بندی کیوں ہوئی؟ تو عزیزان محترم، عصمت پر تو شک نہیں ہے، نہ جبریل کی نہ رسول کی، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نے آمیزش ضرور کی ہے۔ اب اس آمیزش کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار کو پہچانے براہ راست پروردگار سے۔ کیونکہ احباب کے ذہنوں میں یہ امر بھی ہے کہ اللہ کو پہچاننے میں اگر کہیں غیر درمیان میں آئے تو ایمان کے نازک شیشے میں بال پڑ جاتا ہے۔ تو اب اللہ کی تعریف کی گئی پہچانتے ہوئے، کیا تعریف کرو گے؟ کہ وہ پروردگار ہے جو زمین و آسمان کو خلق کرتا ہے، جو لوگوں کو خلق کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان خلق کی ہے، وہ پروردگار۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہی توحید ہے، اگر یہی اسلام ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بات تو کفار بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان کافروں سے جو بت پرستی کرتے ہیں یہ پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تم کہو گے وہ پروردگار ہے جو پانی برساتا ہے، سورہ لقمان۔ ان کفار سے پوچھو کون ہے جو پانی برساتا ہے، یہ کہیں گے اللہ پانی برساتا ہے۔ تو یہ تعریف پروردگار تو ممیز نہیں ہوئی مسلمان اور کافر میں۔ پھر پروردگار کون؟ کہ وہ پروردگار جو رزق عطا کرتا ہے، یہ بات بھی کفار مانتے ہیں۔ پھر وہ حد فاصل کیا ہے؟ آواز دی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ جو اول بھی ہے، وہ جو آخر بھی ہے، وہ جو ظاہر بھی ہے، وہ جو باطن بھی ہے۔ یہ پروردگار کی تعریف ملت اسلامیہ نے مقرر کی اور پیش کی۔ خود قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیات گواہ ہیں، هو الاول والآخر، وہ پروردگار جو اول بھی ہے اور جو آخر بھی ہے۔ توجہ، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اول کے لیے آپ دوسرا لفظ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ انگریزی میں آپ کہیں گے فرسٹ، اردو میں آپ کہیں گے سب سے پہلے۔ بھائی مجلس 8:15 بجے شروع ہوتی ہے، اور میں یہ کہوں کہ حسن شیرازی وہ اول فرد ہیں جو مجلس میں آتے ہیں، کوئی غلطی ہے جملے میں کہ وہ سب سے پہلے آتے ہیں؟ یہ تمثیل ہے عزیزان محترم، غلطی اس معیار پر نہ ڈھونڈیے گا کہ پہلے کون آتا ہے، کہ یہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے یہ امر تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے نہ تھا۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ اول کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ تھا، اس لیے کہ پروردگار کے لیے میرے مولا نے فرمایا گنتی کا کوئی عدد نہیں ہے۔ پھر تم کیوں کہتے ہو الاول والآخر، وہ اول بھی وہ آخر بھی؟ بھائی فرسٹ تو وہ ہوا نا جو پہلے نہیں تھا مجلس میں، جو آیا تو اول ہو گیا۔ تم نے کہا یہ کائنات کا اول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی
کوئی ایسا وقت بھی تھا جس وقت یہ نہ تھا؟ جب میں یہ معروضہ پیش کروں گا تو احباب کہیں گے لیکن یہ قرآن میں ہے. بھئی میری کیا جرات میں انکار کروں؟ ہاں یہ قرآن میں ہے. قرآن میں تو اللہ کے ہاتھ بھی ہیں. قالت الیہود، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ارشاد ہوا بل یداہ مبسوطتان، کہہ دو ان سے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. یہودیوں نے ایک ہاتھ کی بات کی، اللہ نے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے ہاتھ ہیں؟ نہیں، قرآن میں ہے. کیا آپ تسلیم کریں گے؟ بھئی نوح کو حکم ہوا کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اللہ کی آنکھیں ہیں؟ بھئی یہ قرآن ہے. اللہ کی آنکھیں ہیں؟ نہیں. قرآن نے کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ اب آیتیں پڑھتے جاؤں، بتاتا جاؤں کہاں تک کہ اللہ کی پڑھنی کا ذکر میں قرآن کر دے. اور آپ کہیں نہ اللہ کے ہاتھ، نہ اللہ کی آنکھیں، نہ اللہ کے پیر. تو پھر قرآن کیوں کہتا ہے؟ بھئی قرآن اس لیے کہتا ہے اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں. لیکن جب قرآن اللہ کے ہاتھوں کی بات کرے تو تم ایسے ہاتھ تلاش کرو جن کو پروردگار اپنا ہاتھ کہے. ایسی آنکھیں تلاش کرو جن کو پروردگار اپنی آنکھیں کہے. ایسا نفس تلاش کرو جس کو اللہ اپنا نفس کہے. محمد بلندر صلوات. اول والآخر، اب کوئی ایسا اول تلاش کرو جس کو اللہ اول کہے. اب پروردگار سے پوچھو، حدیث قدسی آواز دے گی کنت کنزم مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. افحببت فخلقتک یا محمد. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اس لیے تجھ کو خلق کر دیا. جب کسی چیز کو خلق کیا جاتا ہے عزیزان گرامی تو اس کے لیے کچھ میٹیریل درکار ہوتا ہے کہ نہیں؟ پروردگار کائنات میں اور تو کچھ ہے نہیں. اپنے حبیب کو کس چیز سے خلق کیا؟ سالا سائل عن امام الصادق علیہ السلام. سائل آیا امام علیہ السلام کے پاس اور سوال کیا عن الکائن الاول، پہلی مخلوق کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کون سی تھی؟ آپ نے فرمایا ہوا نور جدی رسول اللہ. وہ میرے جد رسول اللہ کا نور تھا. اب سائل کہتا ہے فرزند رسول یہ فرمائیے من ایو شیء خلق، آپ کے جد کا نور کس شے سے خلق ہوا؟ میرے عنوان کی نہایت اہم اور باریک منزل ہے جس سے میں گزر رہا ہوں. مولا کس شے سے خلق ہوا آپ کے جد کا نور؟ تو آپ نے فرمایا عجیب بات کرتا ہے، اول بھی پوچھ رہا ہے اور یہ بھی پوچھ رہا ہے کس شے سے بنا. اگر کسی شے سے بنتا تو میرے جد کا نور اول نہ ہوتا، وہ شے اول ہوتی ہے نا. لیکن عزیزان گرامی سوال تو پھر اپنے مقام پر ہے، بنایا کیسے؟ کس چیز سے بنایا؟ کس طرح بنایا اور کس طرح سکھایا؟ عزیزان گرامی بات یہ ہے
پروردگار عالم نے اسی موقع پر ایک بات کہی ہے، مسلو نور ہی، اس کے نور کی مثل۔ اب مثل اور مثل میں فرق یاد رکھیے۔ مثل کہتے ہیں ذات میں یکجا ہونے کو، اور مثل کہتے ہیں صفات میں یکجا ہونے کو۔ مثل ذات میں یکجا ہونا، لیسا کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ سورہ نور، مثل نورہی کمشکات، اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے ایک طاق۔ کیا ہوا عزیزو؟ جب کوئی شے ہے نہیں، وہ کسی شے سے بنا نہیں، کسی شے سے بنے تو اول نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر شے سے بنتا تو دو قدیم ہوتے، ایک بنانے والا قدیم اور ایک شے قدیم۔ لیکن میں اس فلسفیانہ گفتگو میں نہیں جاؤں گا اور آپ کے ذہنوں پہ اپنی گفتگو کو بار نہیں بنانا چاہتا۔ تو جب کسی شے سے بنا نہیں تو وہ شے نہیں ہے، وہ عام مخلوق نہیں ہے، وہ لاشے سے بنا۔ جملہ یاد رہ جائے آپ کو، وہ لاشے سے بنا اور مشیت پروردگار بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن عزیزان محترم، اب اگر کوئی ایک وجود بن جائے، کوئی وجود آ جائے، تو ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، بھائی اس کو کہاں بٹھائیں، کہاں رکھیں؟ اس لیے کہ ہر مخلوق کی ضرورت ہے کہ اسپیس۔ بھائی ایک چھوٹا سا فرنیچر بھی آپ گھر میں لے آئیں، بھائی اس کو رکھیے گا کہاں؟ سوال یہ ہے جب یہ مخلوق بن گیا، مخلوق اول، یہ رہا کہاں؟ نہ زمین ہے، نہ آسمان، نہ آفتاب ہے، نہ مہتاب۔ تو نور محمدی نے، ذات محمدی نے قیام کہاں پر کیا؟ اب قرآن بتاتا ہے اور کوئی نہیں، یا بنانے والا ہے یا یہ بننے والا ہے، اور کوئی جگہ نہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ باوجود کہ مخلوق ہے لیکن خالق کی طرح اسپیس کی محتاج نہیں ہے، زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے۔ جو زمان و مکان کی محتاج ہو وہ مادہ ہوتی ہے، اور جو زمان و مکان کی محتاج نہ ہو وہ نور ہوتی ہے۔ نور بن گیا، بنانے والا بھی بے نظیر اور بننے والا بھی بے مثیل۔ بھائی وہ بھی ایک اور یہ بھی ایک۔ میں نے گزشتہ برس 4 محرم ہی کو عرض کیا تھا، کہتے ہیں اللہ احد ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ ایک ہمیشہ 0.5 اور 0.5 کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ایک میں ایک جمع کر دیں 2 ہو جاتا ہے۔ پروردگار ایسا ایک نہیں۔ بھئی یہاں بھی مترجم نے ٹھوکر کھائی احد کے ترجمے میں۔ جانو جس طریقے سے میں نے کہا کہ اول کو تلاش کرو جس کو سب سے پہلے بنایا، قل هو اللہ احد، وہ پروردگار جس نے ایک کو خلق کیا۔ اب الوہیت کی حفاظت مقصود تھی، لہذا جہاں اس نے ایسا بے مثیل و بے نظیر مخلوق خلق کیا تو وہاں اپنی الوہیت کی حفاظت کے لیے اس ایک نور کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 کے 5 کر دیے اور 5 کے 14 کر دیے۔ کیوں خلق کیا تھا؟ پہچانا جائے۔ اس نے پہچان لیا نا، مقصد تخلیق پورا ہو گیا۔ قلم قدرت کو رک جانا چاہیے، لیکن قلم قدرت آگے بڑھتا ہے۔ تخلیق یہاں پر رکی نہیں، اس کے بعد فرشتے خلق ہوئے، اور فرشتوں نے ان کو عبادت کرتے دیکھا۔
اب مولا فرماتے ہیں فسبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم پروردگار کی تسبیح کرتے تھے تو ملک نے ہم کو دیکھ کر تسبیح پروردگار سیکھی. فمجدنا اللہ فمجدت الملائکۃ بتمجیدنا، ہم اللہ کی تمجید کرتے تھے تو ملک نے ہم سے تمجید پروردگار سیکھی. اب اس کے بعد مخلوقات کی خلقت ہے، ان کا سلسلہ ہے، تو میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے بنایا تو اس لیے تھا کہ یہ اللہ کو پہچانے، لیکن یہ بننے والے کچھ ایسے تھے کہ بنانے والا ہی ان پر ریجھ گیا. انہوں نے اپنے نفوس اس کے حوالے کیے، اس نے اپنی رضا کا مالک انہیں بنا دیا. یہی وجہ تھی کلام کرتے محمد مصطفیٰ اور وہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. تو باقی مخلوق اب اللہ کو پہچانے گی کیسے؟ دریا دیکھا اللہ یاد آیا. اہم ترین نقطہ آج کی اس مجلس میں، اور آپ لیتے جائیے بہت کام آئے گا. آپ نے دریا کو دیکھا اللہ کو پہچانا، پہاڑ کو دیکھا اللہ کو پہچانا، پھول کو دیکھا پروردگار کو پہچانا. پوچھنا یہ ہے وہ مخلوق جو سب سے پہلے خلق ہوئی اس نے پروردگار کو کیسے پہچانا؟ اور تو کائنات میں کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں، اس نے کس چیز کو دیکھ کر پہچانا؟ اور یہاں پر ایک جملہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے صباح یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. ہم ایسے ہی واسطے کو تو ڈھونڈ رہے تھے نا جس نے پروردگار کو براہ راست لیا ہو. سبحان اللہ. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جس نے اپنی ذات پر اپنی ذات کے ذریعے دلالت فرمائی. صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم عرفتک من کا، میں نے تجھ کو تیرے ذریعے پہچانا. دللتنی الیک، تو نے اپنی ذات پر اپنی ذات کے ذریعے دلالت کی. بے کا عرفتک، تیرے ذریعے تجھ کو پہچانا. قرآن بھی دیا حضور کو. بغیر واسطے کے پروردگار کو لینے والے آپ کو مل گئے نا. لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، پروردگار نے ان کو علم کیسے دیا؟ ان کو عبادت کے طریقے کیسے سکھائے؟ بھئی عبادت کا طریقہ بتایا ہوگا تبھی انہوں نے عبادت کی ہوگی. کیونکہ ابھی ہم نے ایک بات طے کی ہے کہ عبادت اس طریقے سے جس طریقے سے وہ چاہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے علم القرآن، قرآن تعلیم کر دیا. قرآن کیسے پڑھایا؟ ایسے جیسے استاد اور شاگرد درمیان میں کتاب. جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں استاد سے کہ ایک طرف استاد ہوتا ہے ایک طرف شاگرد، درمیان میں ایک میز پر کتاب. دنیا نے ٹھوکر کھائی یہاں پر. اسی لیے اللہ کا مجسم ہونا مجھے معلوم نہیں لوگوں کے ذہن میں کہاں سے آیا. اب اسی واسطے نے جنہوں نے پروردگار کو بلا واسطہ پہچانا بتایا کہ ہم نے کیسے پہچانا پروردگار کو. کیونکہ عزیزان محترم اگر اللہ بیٹھ کر پڑھا رہا ہو تو تم نے خدا کو محدود کر دیا، وہ خدا نہیں رہتا. میں نے ایک سیمینار میں ایک اسکالر سے تقریر سنی تھی، عرض کر دوں، اور حال ہی کی یہ دعا یاد آتی ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. کہنے لگے پروردگار عالم
ایک مقام پر احکامات لکھ دیتا ہے، جبریل امی وہاں سے پڑھ لیتے ہیں اور رسول تک پہنچا دیتے ہیں. یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول فریاد کرے گا، پروردگار میری قوم نے قرآن کو مہجور کر کے رکھ دیا تھا. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ سب کچھ ہے مگر اخلاص نہیں ہے. عبادتیں ہیں اخلاص نہیں ہے، تلاوتیں ہیں مگر اخلاص نہیں ہے. پوچھتا یہ ہوں، اللہ نے لکھا ایک لمحے کے لیے اگر میں تسلیم کروں تو پوچھتا ہوں کس سے لکھا؟ وہ قلم بتا دو، وہ ہاتھ دکھا دو. ہماری بڑی مشکل ہے. احباب کہتے ہیں وہ تاریخ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ غلو ہوتا ہے. اللہ نے اگر لیکچر دے کر سکھایا تو آواز کا نکلنا اور آواز کا سننا یہ تو ویوز ہیں انرجی کی. پروردگار کون ہے؟ لا یمسہ ولا یمسہ. نہ کوئی شے اس کو مس کر سکتی ہے نہ وہ کسی سے مس ہوتا ہے، کیونکہ مادی مخلوق نہیں، کسی جگہ پر بیٹھتا نہیں، متمکن نہیں. یہیں سے یہ خیال آیا ہوگا کہ پروردگار قیامت کے دن ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا. پھر کیسے پڑھایا؟ میرا سوال، اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہوں، پروردگار نے قرآن کیسے تعلیم کیا؟ پروردگار نے معرفت کیسے سکھائی؟ پروردگار نے عبادت کے طریقے کیسے بتائے؟ اب فرمایا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ خدا کی قسم اگر محمد والے محمد نہ بتاتے تو کوئی بھی نہ سمجھ سکتا تھا. توحید کی حفاظت، اخلاص کی حفاظت سوائے اس گھرانے کے اور کس نے کی ہے؟ فرمایا سنو پروردگار عالم نے ہم کو کس طرح سکھایا. فرماتا ہے میرا امام، ان اللہ، یہ 3 حدیثیں 3 جملے اگر آپ کو یاد رہ گئے تو میں سمجھوں گا میری محنت حاصل ہوئی. ان اللہ خلق ارواحنا، اللہ نے ہماری روحوں کو خلق کیا. پہلا جملہ، ان اللہ خلق ارواحنا، اللہ نے ہماری روحوں کو خلق کیا. پھر فرمایا فسکنھا فی النور، پھر ان روحوں کو نور میں ساکن کر دیا. دیکھیے فرق جانیے، فسکنھا فی النور، ان کے پاس نور نہیں لایا، ان کو نور میں ساکن کر دیا. سن کروں بھائی، پانی میں جا کر آپ ٹب لے جائیں اور اس میں پانی لے آئیں تو کیا ہے؟ ٹب میں پانی اور ٹب کو پانی میں ڈال دیں، پانی میں ٹب اور ٹب میں پانی ہے نا. فسکنھا فی النور، اس کو نور میں ساکن کر دیا. اور فرماتے ہیں میرے مولا جب نور کو ساکن کیا ہماری ارواح کو نور میں تو کیا ہوا؟ فانطقنا، ہمیں نطق بھی مل گیا، ہمیں عبادت بھی مل گئی، ہمیں معرفت بھی مل گئی، ہمیں علم بھی مل گیا. ہم بولتے رہے، قرآن بنتا رہا. نعرہ سلام. آپ نے 12 قرآن ناطق کا لفظ سنا ہوگا، لیکن آج قرآن ناطق کے معنی سمجھ کر جائیے. فرماتے ہیں میرے نوے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ ان اللہ خلق الاسماء والاوصاف بالاصوات. ان اللہ خلق الاسماء والاوصاف بالاصوات، اللہ نے اسماء کو اور اوصاف کو آوازوں سے خلق کیا. اور پھر فرمایا وَخَلَقَ الْأَصْوَاتَ بِالْحُرُوفِ، اور ان الفاظ کو، ان اصوات کو حروف کے ساتھ خلق کیا. آپ سمجھے حروف؟
وہ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اللہ آپ کی زبان پر نہیں آتا، لفظ آپ کی زبان پر آتا ہے. لا الہ، لا بھی مخلوق، الہ بھی، اللہ لفظ مخلوق، الا اللہ یہ لفظ جو آپ کی زبان پر آیا یہ بھی مخلوق. لا الہ الا اللہ یہ مخلوق ہے، یہ اللہ نے خلق کیا کس سے؟ آواز سے. پروردگار کی آواز ہے؟ بتائیے نہیں. جب پروردگار کی ذات سے آواز کی لہریں نہ داخل ہوں نہ خارج ہوں تو پوچھنا یہ ہے وہ کون تھا جس کی آواز سے اللہ کا حرف بنا؟ نعرہ حیدری. تو ان کو نور میں ساکن کیا، ان کو نطق مل گیا، وہ بولتے رہے، الفاظ بنتے رہے. اگر الفاظ نہ ہوتے تو آیتیں نہ ہوتی، اگر آیتیں نہ ہوتی تو رکوع نہ ہوتے، اگر رکوع نہ ہوتے تو سورے نہ ہوتے، اگر سورے نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا. پورا قرآن محمد و آل محمد کی قوت نطق کا مظاہرہ ہے. وہ بولے ہیں تو قرآن بنا ہے، اگر وہ نہ بولتے تو قرآن ہی نہ ہوتا. اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا تھا کہ یہ جس قرآن کی باتیں کر رہے ہیں یہ قرآن صامت ہے. وہ انا قرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں. قرآن تو خود پڑھے ہوئے کو کہتے ہیں. قرآن کا لفظ قراءت سے ہے، پڑھا ہوا ذکر. بھئی ابھی تو نازل ہو رہا تھا، یہ پڑھا ہوا کس کا تھا کہ تم نے اس کو قرآن کہا؟ اب تم جو یہ کہتے ہو جبریل آ کر بتاتا تھا، بتاؤ جبریل اول یا محمد اول؟ جبریل اول یا محمد اول؟ نہیں. جب حضور پڑھتے تھے نا، میں جو کچھ بول رہا ہوں، جو کچھ میرے سینے میں ہے باہر آ رہا ہے. جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو جو کچھ سینہ محمد میں ہوتا تھا وہ آپ کی زبان پر جاری ہوتا تھا. تو پورا قرآن جبریل نہیں لائے. نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن تو قلب محمد پر آیا تھا، قرآن قلب محمد پر آیا، قرآن قلب محمد پر آیا. عزیزان محترم، اور قرآن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اپنی دوسری گفتگو میں، قرآن وہ ہے قدرت نے فرمایا کہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. خشیت الہی سے جس وزن کو پہاڑ نہ اٹھا سکا اس کو قلب محمد نے اٹھا لیا. وقت بھی تنگ ہو گیا ہے اور میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن ایک جملہ اور پھر اپنے مدعا تک پہنچوں. عزیزان گرامی، جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکا حضور نے اس کے بار کو اٹھا لیا، تو حضور کی عظمت کیا ہوگی. اور اب ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضور نے اس قرآن کو اٹھایا جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، تو وہ کتنا عظیم ہوگا جس نے محمد کو گود میں اٹھایا ہوگا. اور عزیزان محترم، پھر یہ کہتا ہوں یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. جب رات جس میں قرآن نازل ہوا 1000 مہینوں سے افضل، تو وہ ذات کتنی افضل ہوگی جس پر قرآن نازل ہوا. اور وہ ذات کتنی عظیم ہوگی جس کو یہ صاحب قرآن اپنے دوست پر بٹھا لے، جس کو یہ صاحب قرآن اپنے دوست پر اٹھا لے. اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولادت کے بعد میرے مولا نے صوف آسمانی کی تلاوت کیوں کی تھی.
کس کے سامنے کر رہے تھے؟ حضور کے سامنے. اور کیا صرف قرآن کی تلاوت کی تھی؟ نہیں، یہ تو اس وقت ہے نا کائنات میں جب اور کچھ نہ تھا. اس لیے کہتا ہوں یہ شاہد نہیں ہے، شہید ہیں. شاہد اور شہید کا فرق جان لیں. شاہد تو کتاب پڑھ کر تقریر سن کر بھی بن جاتا ہے، لیکن شہید وہ گواہ ہوتا ہے جس نے واقعے کو پوتا ہوا دیکھا ہوتا ہے. محمد و آل محمد عینی گواہیں، کائنات بن رہی تھی، یہ دیکھ رہے تھے. تو اب تلاوت کی، توریت کی، زبور کی، انجیل کی اور قرآن کی. عزیزان محترم، بس قرآن کا نام تو اسی روز قرآن ہوا جب میرے مولا نے آغوش رسالت پر قرآن پڑھ دیا، پڑھا اور حضور نے تصدیق کر دی. اگر حضور قرآن نہ جانتے تو تصدیق کیسے کرتے؟ کو سنایا، گواہ آ گیا. اب میرے مولا فرماتے اگر میرے لیے مسند وساطت بچھا دی جاتی تو میں توریت والوں کے فیصلے توریت سے کرتا، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کرتا، انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کرتا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کرتا. اس شان سے کرتا کہ اگر پروردگار کتابوں کو قوت گویائی دے دے تو کتابیں پکار اٹھے علی تو نے ہماری تنزیل کے مطابق فیصلہ کیا ہے. جو مجسم قرآن ہو، جنہیں قرآن نے رحمت کہا ہو، تو اب تلاش نہ کرو کہ قرآن کا حافظ کون ہے، تلاش کرو قرآن کا محافظ کون ہے. قرآن کا محافظ کون ہے؟ اس لیے ایک حدیث جو سرکار دو عالم نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. بتاؤ کتاب خدا حق ہے یا نہیں؟ کتاب خدا حق ہے تو کتاب وہیں پر ہوگی جہاں علی ہوں گے. قرآن کا اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ان کے سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن ان میں اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ تھی کہ زمین کربلا پر ایک طرف حسین کا جسم مبارک عریاں پڑا تھا، بدن سے جاری ہونے والی خون کی دھاریں زمین کربلا پر قرآنی آیات تلاوت کر رہی تھی، اور دوسری طرف منہ کے نیزہ پہ میرے مولا کا سر سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ دیکھو ہمارے جد نے سچ کہا تھا، قرآن ہم سے ہے. ہاں، وہ صاحب قرآن، وہ محبت وحی، وہ اہل بیت رسول جن کے دروازے پر آ کر رسول سلام کیا کرتے تھے، ان دنوں میں وہ بے بیت ہو گئے. یہ عجیب ایام ہیں عاشورہ محرم کے. زہرا چین سے نہیں ہے ان دنوں، محمد مدینے میں نہیں ہے. کربلا کے میدان میں نصف شب کو خیام کے پیچھے سے کسی بیوی کے بیان کرنے کی آوازیں آتی تھی. کوئی دکھیاری نوحہ پڑھتی تھی. ایک روز زینب نے اپنے بھائی سے عرض کیا، مولا حسین سے، بھیا رات کو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بیوی رو رہی ہے. مولا یہ کیسا دشت ہے، کیسا جنگل ہے، کیونکہ عالم میں کسی کے نوحہ پڑھنے کی آواز آتی ہے. تو فرمایا زینب گھبراؤ نہیں،
تم نے پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے، فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ آج جب ہم یہ سنتے ہیں کہ خیام حسینی سے الاتش الاتش کی صدائیں آ رہی تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ارے جب فاطمہ دیکھ رہی ہوگی کہ میری سکینہ پیاسی ہے، میری زینب پیاسی ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے، تو کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن حسین نے بھی انتظام کیا تھا۔ اخلاص کے امین نے، قرآن کے محافظ نے، محبت وحی نے، میں نے کل عرض کیا تھا نا، وہ جلدی نہیں کرتا ہے، وہ مہلتیں دیتا ہے، تو میرا مولا بھی مہلتیں دے رہا تھا۔ عاشور کی رات کو میرا امام ایک مرتبہ خیمے سے باہر آیا، ناقہ منگایا، ناقے پہ سوار ہوئے، فوج شام کے سامنے تشریف لے جاتے، تعارف کراتے، اور اس کے بعد 3 استغاثے ہیں جو میرے مولا نے بلند کیے۔ فرمایا اما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے حرم رسول کو پناہ دینے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا؟ بظاہر یہ آواز استغاثہ ہے، لیکن یہ تحریک ہے۔ میں نے اپنی پہلی گفتگو میں کیا تھا، جذبوں کو مہمیز کر دینا، جذبوں کو زندہ کر دینا، فکر کو جہت دے دینا۔ حسین نے خطبہ دیا اور پھر رات کی مہلت مانگ لی، مہلت مانگی نہیں، حسین نے 1 رات کی مہلت دے دی، اور رات بھر میں ادھر حر کے خیمے میں کیا ہو رہا تھا، اور بستر پر سو نہیں سکا اترا، کانوں میں آواز گونجتی تھی، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ صبح ہو گئی، لوگ تلواروں کو سیکل کر رہے تھے، حر بھی اٹھتا ہے، اپنی تلوار کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوا کسی بیوی کی آواز آئی، حر میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ وہ سمجھ گیا یہ وہی آواز ہے اسی بیوی کی جس کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوا، پسرساد کے قریب آیا۔ پسرساد کیا تو حسین سے جنگ کرے گا؟ مرساد نے کہا ہاں جنگ کروں گا، اتنی جنگ کروں گا کہ میدان جنگ لاشوں اور سروں سے پڑ جائے گا۔ کہا کیا صلح ممکن نہیں؟ کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید سوچتا، لیکن ابن زیاد نہیں مانتا۔ کہا عمر سعد مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، فرزند رسول کا خون بہانے کی ہمت نہیں ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ تو ہی حسین کو گھیر کر یہاں تک لایا ہے، لہذا پہلا حملہ بھی تو ہی کرے گا۔ کہا میں حسین کو گھیر کر لایا ہوں؟ اگر میں حسین کو گھیر کر لایا ہوں تو میں جا رہا ہوں حسین کے لشکر کی طرف، حسین کی خدمت میں، کہ حسین میری خطا کو معاف کر دیں۔ کیا سمجھتے ہو اس وقت حسین تمہاری خطا معاف کر دیں گے جبکہ ان کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں؟ اور کہتا ہے تو نہیں جانتا، میں پہچانتا ہوں، یہ محمد کا نواسا علی کا بیٹا ہے جو قاتل کو شربت پلا دیتے ہیں۔ اب کیا کیا؟ اور آگے بڑھا۔ جب حر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا نا تو حر کے بیٹے نے ایک مرتبہ آواز دی، بابا خود تو جہنم سے نکل آئے۔ کہا جاؤ علی ابن حر، حر کے پیچھے پیچھے، حر کا بھائی بھی، حر کا غلام بھی، یہ چاروں آئے اور قیام حسینی کی طرف آ کر ایک مرتبہ حر گھوڑے سے اترا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا میرے سر پر چادر ڈال دو، میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ آقا کو دکھا سکوں۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حر کا بیٹا باپ کو لے کر چلا اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کیا بات ہے؟ کس بات پر اللہ اکبر کہا؟ کہا کہ بابا ہم کو آتا ہوا دیکھ کر آقا نے علی اکبر کو استقبال کے لیے بھیج دیا۔
थोड़ी देर के बाद फिर कहा अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ? कहा हुसैन का कुव्वत बाजू अब्बास अलमदार हमारी तरफ आ रहा है। और तीसरी मर्तबा फिर जब अल्लाह अकबर कहा तो बेटा बताता है बाबा अब हुसैन इब्ने अली खुद तशरीफ ला रहे हैं। हुसैन करीब आ गए और बाप ने बता दिया था कि जब मौला करीब आ जाए तो बता देना। जब हुसैन नजदीक पहुंच गए ना तो क्या किया, हुर ने एक मर्तबा अपने सर को मौला के कदमों पे रख दिया। हुसैन ने क्या किया, बाजू पकड़ा, भाई सर तो उठाओ मैं देखूं तू कौन है। कहा मौला मैं इस काबिल नहीं कि आपको चेहरा दिखा सकूं। जब हुसैन ने हाथ पकड़ कर उठाया है ना और कहो क्यों रोते हो, हमने तुमको माफ कर दिया और हमने तुझको माफ कर दिया। उसने गले से लगुर को गले से लगा लिया। जब हुसैन ने गले से लगाया, अब्बास ने भी गले से लगा लिया, हबीब ने भी गले से लगा लिया, अली अकबर ने भी गले से लगा लिया। जब ये खबर ज़ैनब को मिली तो बोलो मोहम्मद क्या बात है? क्या वो आदमी जिसने रास्ता रोका था अब मामू के पास आ गया है? फरमाया जाकर मेरा सलाम दो। और मोहम्मद ने आकर सलाम किया। ऐसा मालूम होता था हुर के बदन की तमाम हड्डियां सुखड़ गई, चेहरे का रंग बदल गया और सफेद हो गया। क्या बात है हुर? क्या सोच रहा हूँ कैसा वक्त आ गया, अली और फातिमा की बेटी आज मुझको सलाम करे। मैं कैसा गुनाहगार हुआ था, मैं नहीं तो आपके घोड़े की लगाम पर हाथ डाला था। और मोहम्मद ने कहा अम्मा कह रही है कि हुर इस वक्त हम बहुत शर्मिंदा हैं कि तू ऐसे वक्त में हमारे पास आया है। हम तेरी खातिर भी नहीं कर सकते, हमारे पास तो पानी का कतरा भी नहीं है। एक मर्तबा हुर फौज शाम के सामने आया और कहने लगा या अहल कूफा दाओ तुम हाज़िल अब्द साले, तुमने इस अब्द साले को बुलाया था, अब इसको कत्ल करना चाहते हो। हुर के इसवास के जवाब में तीरों की बारिश हुई। हुर एक मर्तबा मौला की खिदमत में गया, तंजीम हुसैनी देखना। हुर ने हमला नहीं किया, खिदमत में आया। मौला अगर इजाजत दे तो मैं मैदान की तरफ जाऊं और आपकी नुसरत में काम आऊं। मुझको इजाजत नहीं आता और मेरे बेटे को इजाजत दे। तो फरमाने लगे हुर तुम तो हमारे मेहमान हो। मैं कहूंगा मौला आप भी तो मेहमान थे। हुर को इजाजत मिली, हुर के बेटे को इजाजत मिली। अली इब्ने हुर ने शजाअत के जौहर दिखाए और एक मर्तबा जख्मों से चूर हो